السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ناز اور آپ دیکھ رہے ہیں روشن آواز۔ جی ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بہت مزے کی چیز پہ بات کرنے والے ہیں کیونکہ یہ اکثر کویسچن میرے سے کیے جاتے ہیں۔ میں نے بہت زیادہ سنا ہے لوگوں سے کہ جب بھی کبھی میری کسی سے ملاقات ہوتی ہے تو یہ کویسچن ضرور ہوتا ہے۔ کویسچن یہ ہے کہ دل کا سکون نہیں ملتا۔ سب کچھ ہے، اکثر یقین کریں اسی طرح دکھ سے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، گھر بھی ہے، ماشاءاللہ کاروبار بھی اچھا ہے، اولاد بھی نیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی نا دل کا سکون نہیں ملتا۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ اسی ٹاپک پہ ہے کہ جانیے کہ دل کا سکون کیوں نہیں ملتا۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں سے انسان کو بنایا ہے، ایک مٹی جس سے یہ ہمارا شریر بنے، دوسرا روح جیسے ہم چلتے پھرتے اور ساری چیزیں جو فیلنگ ہے، جو دل ہے، جو دماغ سوچتا ہے، یہ سب روح، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ دیکھیں کہ ایک موبائل ہے، اس کی باڈی پلاسٹک سے بنی ہے لیکن وہ چلتا کس سے ہے؟ بیٹری سے۔ تو اسی طرح انسان کا جسم جو ہے وہ مٹی سے بنا ہے لیکن وہ چلتا کس سے ہے؟ روح سے۔ اب ڈیفینیٹلی دیکھیں کہ انسان کے جسم کی بھی کچھ ضروریات ہیں اور اسی طرح کچھ روح کی بھی ضروریات ہیں۔ انسان کے جسم کی کیا ضروریات ہیں؟ سوال کیا جائے کہ کیا ضروریات ہیں انسان کے جسم کی؟ جیسے دیکھیں، ہم لوگ اب کچھ بھی کھاتے ہیں، جسم مٹی سے بنا ہے تو غذا بھی ہماری ساری مٹی سے ہی نکلتی ہے، پھل سبزیاں سب کچھ، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جب ہم لوگ کھاتے ہیں تو ہماری فزیکلی طور پہ ہم لوگ فٹ رہتے ہیں، انرجی کی ضرورت ہے تو انرجی والی چیزیں، پروٹین کی ضرورت ہے، کیلشیم کی ضرورت ہے، جو کبھی کوئی بیمار پڑ جائیں ڈاکٹر جو خوراک بتاتے ہیں ہم لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اب بات آتی ہے کہ روح کی۔ روح کیا؟ روح اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے پھونکی ہوئی ہے انسان کے اندر، اب اس کی بھی غذا ہے۔ اب دیکھیں نا، اس کی بھی غذا ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام۔ اب روح کی غذا جس کو کہتے ہیں دل کا سکون، دماغ کا مطمئن ہونا، انسان کے اندر ایک پرسکونیت کا فیل ہونا، یہ روح ہے۔ تو اس کی غذا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی غذا اپنی کاموں میں رکھی ہے، جیسے کہ نیکی کا کام کرنا، کسی کے ساتھ احسان کرنا، بہت اچھا کام کر لینا۔ تو بیسیکلی جو اس کی غذا ہے وہ صبح و شام کے اذکار ہیں۔ جیسے کہ ہم نے صبح و شام کھانا تو کھانا ہے لیکن اس کے باوجود کبھی ہم کوئی چیز کھا لیتے ہیں جسم کے لیے، کبھی کوئی ہمارا دل کرتا ہے کھانے کو، کبھی کچھ بھی، لیکن جو صبح و شام کا کھانا ہے وہ ہمارے لیے مسٹ ہے، بھائی اس کے بنا ہم نہیں جی سکتے۔ اس لیے روح کے سکون کے لیے، روح کو تندرست رکھنے کے لیے، روح کو اجاگر رکھنے کے لیے، اس کے لیے بھی ہمیں صبح و شام کھانا کھانا ہے، صبح و شام روح کو غذا دینی ہے، اور وہ ہے صبح و شام کے اذکار۔ اکثریت ہماری جنریشن کو، ہماری ماں باپ کو، اس سے آگے ہماری جنریشن کو، آگے آنے والی جنریشن کو نہیں پتہ، بہت کم۔ آپ 100 لوگ لے لیں، اس میں سے 10% لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ صبح و شام کے اذکار کیا ہے۔ ادروائز لوگ کہتے ہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ دین والوں کا کام ہے۔ نہیں، یہ ہماری ضرورت ہے۔ ہمیں دل کا سکون چاہیے، ہمیں روح کی غذا چاہیے۔ ہماری روح کمزور ہو گئی ہے، ہم لوگوں کو چین نہیں ملتا۔ جب ہم لوگوں کو چین نہیں ملتا، ہماری ضرورت ہے تو ہم نے اسے کرنا ہے۔ اب یہ ہے کہ صبح شام کے اذکار کے، اب میرے سے پوچھے جائیں گے اچھا جی چلے بتائیں کیا فائدے ہیں صبح شام کے اذکار کے؟ تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ صبح شام کے اذکار کے کیا فائدے ہیں۔ اس میں انسان اپنی بیماریوں سے پناہ مانگتا ہے، اس میں انسان اپنی روزی کی برکت مانگتا ہے، مصیبتوں سے چھٹکارا مانگتا ہے، اللہ کی پناہ چاہتا ہے، شیطان سے دوری چاہتا ہے، بڑے بڑے مسائل سے جیسے بڑھاپے کی بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، بے اولادگی سے، مطلب اس میں ہر ایسی چیز آپ کو ملے گی جو ہماری زندگی کے لیے ہمیں ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جسم کے لیے تم خوراک کھاؤ گے لیکن روح کے سکون کے لیے تمہیں یہ لینا پڑے گا، صبح شام کے اذکار کرنے پڑیں گے۔ وہ اتنا سا کارڈ مل جاتا ہے۔ یہ بھی سوال ہے کہ صبح شام کے اذکار کہاں سے لیں؟ آپ کو مل جائیں گے ایزیلی، کسی بھی بک شاپ پہ جائیں کہ صبح شام کے اذکار دیں، آپ کو صبح شام کے اذکار مل جائیں گے، وہاں پتہ چل جائے گا یہ صبح کو کرنا ہے، یہ شام کو کرنا ہے۔ آپ کر کے دیکھیں یقین کے ساتھ۔ جو اتنی بیماریاں، جو بے سکونی، اکثر لوگ ٹیسٹ کرواتے ہیں کہتے ہیں اس میں کچھ بھی نہیں آیا، بس پھر بھی دل کو سکون نہیں ہے، تو وہ اس کی بیسکلی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو اپنی لائف سے نکال دیا ہوا ہے، بلکہ نکالنا کیا، ڈالا ہی نہیں ہوا، ڈے ون سے ہی ہم نے اس کو ایڈ ہی نہیں کیا ہوا۔ اب صبح شام کے اذکار
اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کہیں گے نا اگر ان کا اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں سچائی ہے نا، ہم مانتے ہیں، ہمارا یقین ہے، مسلمان ہونے کے ناطے ہم اللہ تعالیٰ کی کسی بھی بات کو جھٹلا نہیں سکتے، تو پھر صبح و شام کے اذکار کیا اللہ تعالیٰ نے فضول میں کیا دیا؟ فضول میں ہی ان کو بنا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی سکھا دیے۔ اگر ان کا کوئی فائدہ نہیں تھا، ہماری زندگی میں ان کی کوئی ضرورت نہیں، تو پھر یہ آئے کیوں؟ تو اسی صرف چھوٹی سی سوچ میں بھی ہم دیکھ لینا ہے، اس کو سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے صبح شام کے اذکار بنائے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی ہمارا فائدہ ہے، ہر دعا میں ہمارا فائدہ ہے۔ کبھی کبھی ڈاکٹروں کی دعا جو ہے وہ نہیں کامیاب، جو میڈیسن کامیاب نہیں، لیکن ایک دعا وہ ہماری زندگی کو بدل دیتی ہے، ہماری بیماریوں کو دور کر دیتی ہے۔ تو اسی طرح آپ نے تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ صبح شام کے اذکار آپ نے لازمی کرنے، دل کا سکون ملے گا، صرف دل کا سکون نہیں ملے گا بلکہ اس سے بہت سارے فائدے ہوں گے، کر کے دیکھیے۔ میں کہتی ہوں کہ روحانی بیماریاں، جسمانی بیماریاں ہاف کی سمجھ لیں کہ آپ میڈیسن لے رہے ہیں، اور جس دن آپ کریں گے نا اس دن شام تک وہ سکون فیل کریں گے کہ آپ نے اس سے پہلے وہ نہیں فیل کیا ہوگا، لیکن اس کو شعوری طور پہ اور یقین سے پڑھنا ہے۔ جی امید ہے آپ لوگوں کو اس کی وجہ مل چکی ہوگی کہ ہماری روح کو کس قدر غذا کی ضرورت ہے، ہماری روح کمزور ہو چکی ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔